سید محمد ذکی نقوی ابن سید امیر حسن نقوی شہداء ملت جعفریہ اپنے مرحومین کو شامل کیجیے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين، ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيتهم أجمعين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من أول الدهر إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بلند صلوات صلی محمد. خدا بند کریم آپ کی دعا اور عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، پریشانات مومن کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جن مومنین نے دعائیں ذمہ لگائی ان کی دعا اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے، آقا مولا امام علیہ السلام کا جلد ظہور فرمائے، آقا کے قدموں میں جام شہادت کی سعادت نصیب فرمائے، اپنی دعا اور عبادات کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات عزیزان گرامی، اس خاندان عصمت و طہارت کی ایک عظمت کا پہلو یہ ہے کہ اس خاندان کے نام بھی خود اللہ نے تجویز کی ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں اللہم صلی علی محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے لِفَاطِمَةَ تِسْعَةُ أَسْمَاءٍ عِنْدَ اللَّهِ. بی بی کے لیے اللہ کے ہاں 9 نام ہیں، نام جو گھر میں رکھا جاتا ہے.
بچے کی ولادت کے بعد سب سے پہلا مرحلہ گھر میں بچے کے نام کو ہوتا ہے کہ اس کا نام کیا رکھا جائے۔ ان ذوات مقدسہ کے نام بھی خود اللہ نے تجویز فرمائے۔ امام فرماتے ہیں بی بی کا اللہ کے ہاں ایک نام نہیں ہے، دو نام نہیں ہے، بی بی کے نام اللہ کے اسماء اسم کی جمع ہے۔ امام نے نہیں فرمایا کہ ہماری دادی کے القاب اللہ کے ہاں 9 ہیں۔ فرمایا لفاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ، اللہ کے ہاں بی بی کے جو نام ہیں ان کی تعداد 9 ہے۔ بی بی کا لقب بھی 9 ہے، نام 9 نام ہے، اور بی بی کا جو عدد ہے وہ بھی 9 ہے۔ عدد جتنے بھی ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9 کے بعد پھر 9 میں 1 ڈالے تو 10 بنتا ہے، 10 میں 1 ڈالے تو 11 بنتا ہے، 9 تک ایک ایک چلتا ہے بڑھتا ہے فگر، اس کے بعد پھر فگر تبدیل ہوتا ہے۔ 9 واحد عدد ہے جس کو آپ جتنا گھمائیں، نو کے عدد کو آپ جتنا گھمائیں، 9 میں 9 آپ جمع کریں 18 بنے گا، واپس 9 بن جائے گا، 8 اور 1 9 بن جائے گا۔ 9 کو 3 سے ضرب دیں 36 بنے گا، 27 بنے گا، 27 واپس 9 بن جائے گا، 4 سے ضرب دیں واپس 9 بن جائے گا۔ جدھر بھی آپ اس کو لے کے جائیں گے واپس اس نے 9 میں ہی آنا ہے۔ یہ اس عدد کی ایک خاص خاصیت ہے کہ آپ اس کو جتنا بھی اوپر لے کے جائیں، اس سے جب 0 نکالیں گے تو واپس 9 ہی بچے گا، چاہے جمع کریں چاہے ضرب دیں جو بھی کرتے جائیں۔ یہ اس عدد کی ایک خاص اہمیت ہے۔ امام فرماتے ہیں ہماری جدہ کے نام 9 ہے اللہ کے یہاں۔ فاطمہ پہلا نام ہے، صدیقہ دوسرا نام ہے، مبارکہ تیسرا نام ہے، طاہرہ چوتھا نام ہے، زکیہ پانچواں نام ہے، راضیہ چھٹا نام ہے، مرضیہ ساتواں نام ہے، محدثہ آٹھواں نام ہے، زہرا نواں نام ہے۔ اور یہ جو نام ہے صرف نام نہیں ہے، آپ ہر نام کے اوپر جائیں اور ہر نام کی وضاحت کو سمجھیں کہ مثلا بی بی کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ اس لیے کہ بی بی اور بی بی کے چاہنے والوں کو فاطم کہتے ہیں الگ کرنا، جدا کرنا۔ کہتے ہیں کہ بچے کو جب ماں کے دودھ سے جدا کیا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی لفظ عربی میں فاطم استعمال ہوتا ہے۔ بچے کو ماں کے دودھ سے جدا کرتے وقت جو لفظ فاطمہ فاطم سے نکلا ہے، کہ اس لیے کہ بی بی اور بی بی کے چاہنے والوں کو اللہ نے جہنم کی آگ سے دور رکھا، اس لیے بی بی کا نام ہے فاطمہ۔ فاطم الگ کر دیا گیا، جدا کر دیا گیا۔ صدیقہ، صدیقہ سچ بولنے والی کو کہتے ہیں، لیکن یہاں صدیقہ کا مطلب صرف سچ بولنے والی نہیں، توحید، نبوت، رسالت، امامت کی تصدیق کرنے والی، امامت کی تصدیق کرنے والی، رسالت کی تصدیق کرنے والی۔ پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی۔ بعض لوگ ادبیات میں جا کر اچھا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں اس بات کو کہ لفظ کو تبدیل کرنے سے یا اچھے کالم میں ڈالنے سے وہ اپنی اہمیت کو کھو دیتا ہے۔ دیکھیں آپ کے ٹکڑا اور ٹکڑے کا ٹکڑا، وزن کون سا بھاری ہے، ٹکڑا یا ٹکڑے کا ٹکڑا؟ یہ آپ کا جسم کا ٹکڑا ہے، ہاتھ۔ اب ہاتھ کا ایک ٹکڑا انگلی ہے، جسم کے ساتھ کون سا بھاری ہے؟ ہاتھ بھاری ہے۔ پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا فاطمہ میرے ٹکڑے کا ٹکڑا ہے،
جب لوگ ترجمہ کرتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو جگر پورے جسم کا ٹکڑا ہے، اس ٹکڑے کا ٹکڑا ہے فاطمہ، پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا۔ اب آپ اپنی جو ہے وہ ادبیات کو لے کے بیٹھے رہے، اس سے غرض نہیں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میں رسول ہوں تو میری رسالت کا ٹکڑا ہے، میں نبی ہوں تو میری نبوت کا ٹکڑا ہے، میں معصوم ہوں تو میری عصمت کا ٹکڑا ہے، میں رحمت ہوں تو میری رحمت کا ٹکڑا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ بات سمجھنے کی ہے، پیغمبر کو اللہ نے اس کائنات میں اسوہ حسنہ کے طور پہ پیش کی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ اچھا رسول نمونہ عمل ہے صرف مردوں کے لیے عورتوں کے لیے بھی؟ رسول نمونہ عمل ہے کس کس کے لیے؟ صرف مردوں کے لیے؟ دونوں کے لیے۔ نمونہ عمل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسوہ کامل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ آپ اس ذات کو دیکھتے جائیں اور اس کے پیچھے چلتے جائیں، اس کو فالو کرتے جائیں تو آپ نجات پا جائیں گے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اگر تم اپنی زندگیوں کو رسول کے اسوہ میں ڈھال لو تو تمہیں نجات مل جائے گی۔ اب ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ بی بی کیسے رسالت کا ٹکڑا ہے، کیسے نبوت کا ٹکڑا ہے۔ وضو میں مستحب ہے کہ مرد وضو کرتے ہوئے بازو کو باہر سے دھونا شروع کرے اور اندر سے بھی مکمل کرے۔ جب شروع کرے گا تو باہر سے کرے گا، مستحب ہے، واجب نہیں، مستحب ہے۔ اب پیغمبر مردوں میں اس کا نمونہ ہو گئے۔ عورتوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ جب وضو کے لیے پانی ڈالے تو وہ اندر کی طرف سے پانی ڈالے اور پھر باہر سے دھوتے ہوئے وضو کو مکمل کرے۔ اب بتائیں کہ اگر رسول ہمارے لیے اسوہ ہے، مردوں کو تو رسول کر کے دکھائیں گے باہر سے، تو رسول کے لیے تو اندر سے مستحب نہیں ہے، تو عورتوں کے لیے مستحب ہے۔ تو اب ایک ایسا ماڈل آئے گا رسول کے ساتھ، ایک ایسی ذات کامل آئے گی رسول کے ساتھ جو کر کے دکھائے گی اور اللہ کہے گا اب میری رسالت اس ذات کے ساتھ مکمل ہو رہی ہے۔ فاطمہ معمولی چیز نہیں ہے، فاطمہ کا مقام سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، میری رسالت مکمل نہیں ہوتی، میری رسالت کی تکمیل کا نام ہے فاطمہ۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ دیکھیں بی بی کی عظمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بی بی سے کسی شخص نے سوال کرا ہے، صلوات بھیجے اہل بیت کی ذات پر۔ آج آپ میں کون ایسا شخص ہوگا جس کی یہ خواہش نہ ہو کہ اس کو یہ پتا چلے کہ میں بی بی کا شیعہ ہوں یا نہیں؟ میں اپنے آپ کو کہتا ہوں میں بی بی کا شیعہ ہوں، لیکن بی بی اس کی تصدیق کرتے، بی بی مانے کہ ہاں واقعی یہ میرا شیعہ ہے۔ یہ خواہش تو ہر مومن کے دل میں ہے کہ وہ اس بات کو کنفرم کرنا چاہتا ہے کہ میں واقعاً آل بیت کی نظر میں بھی وہ شیعہ ہوں جو آل بیت چاہتے ہیں۔ بی بی زندہ ہیں، بی بی موجود ہیں۔ ایک شخص اپنی اہلیہ کو، اپنی زوجہ کو بھیجتا ہے بی بی کی خدمت میں کہ تم جاؤ اور بی بی سے پوچھو کہ بی بی میں آپ کا شیعہ ہوں یا نہیں؟ کہ اگر بی بی تصدیق کر دے تو میں پھر مطمئن ہوں، پھر مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اگر بی بی نے کہہ دیا میں شیعہ ہوں تو پھر مجھے کائے کی ٹینشن ہے؟ پھر میں مطمئن ہوں اور میں سکھ کا سانس لوں گا اور مجھے یقین ہو جائے گا کہ میں یقیناً بہشت میں بھی جانے والا ہوں۔ لیکن اس کی تصدیق مجھے چاہیے بی بی سے، وہ اپنی اہلیہ کو بھیجتا ہے۔ اب بی بی اگر
اس کے سوال کا جواب دیں تو غلط تو نہیں ہوگا؟ بی بی لسٹ دیکھیں، تمام شیعوں کی لسٹ بی بی کے پاس ہے، لوح محفوظ سے بی بی دیکھیں کہ ہاں بھئی یہ مومن جس نے سوال کیا ہے یہ ہماری اس لسٹ میں شامل ہے یا نہیں ہے۔ اگر بی بی اس کو جواب دے تو اس کی حد تک تو مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اس سوال کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں، نہ فائدہ نہ نقصان، نہ ہمارے لیے کلیئر ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ بی بی ہے رحمت للعالمین کی بیٹی، بیٹی رحمت للعالمین کے علوم کاملہ کی مالک ہے، علم لدنی کے مالک ہے۔ جواب ایسا دیا کہ قیامت تک کوئی شیعہ بھی سوال لے کے آئے تو اس کو جواب مل جائے، جواب ایسا کامل جواب۔ بی بی نے اس کی زوجہ سے کہا دیکھو تم اپنے شوہر سے کہو اگر وہ ہمارے اوامر کی اتباع کرتا ہے، یعنی جو ہم نے کہا ہے اس پہ عمل کرتا ہے، اور ہمارے نواہی سے رکتا ہے، یعنی جن چیزوں سے ہم نے روکا ہے ان سے منع ہوتا ہے، تو وہ ہمارا شیعہ ہے۔ وَإِلَّا فَلَا، اور اگر ایسا نہیں ہے، وہ ہمارے احکام پہ عمل نہیں کرتا ہے اور جن چیزوں سے ہم نے روکا نہیں رکتا ہے تو وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ یعنی شیعہ کا بی بی نے معیار بتا دیا کہ شیعہ کون ہے، جو آل بیت علیہ السلام کے اوامر کی اتباع کرے اور آل بیت علیہ السلام کی نواہیوں سے رکے، یہ شیعہ ہے۔ اب اس کی زوجہ واپس آتی ہے، واپس آئی اور آ کر اپنے شوہر سے کہا کہ بی بی نے یہ جواب دیا ہے، کہتے ہیں اس نے اپنی ران پہ ہاتھ مارا اور اس نے کہا وائے ہو مجھ پر، افسوس ہو مجھ پر، میں کہاں وہ شیعہ ہوں اہل بیت کا جو ان کی باتوں کو مانتا ہو اور ان کی نافرمانیوں سے رکتا ہو۔ ہماری تو آنکھیں دن میں 100 دفعہ نافرمانی کر جاتی ہے، باقی تو چھوڑ دے، آنکھیں یہ آنکھیں، اور اتنا سادہ نہیں ہے مسئلہ آپ کا، باقی تو الا ماشاءاللہ گناہ ہے۔ جب یہ بہت پریشان ہوا اور اس نے رونا شروع کیا تو اس کی زوجہ واپس پلٹ کے آئی بی بی کی خدمت میں اور کہا کہ بنت رسول اللہ میرا شوہر بہت پریشان ہے اور بہت رو رہا ہے۔ بی بی نے ایک جملہ کہا کہ لیس ہکذا، ایسا نہیں ہے جیسے وہ سمجھ رہا ہے۔ اب بی بی نے یہاں شیعوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ فرش ازا کی یہ سیکنڈ لاسٹ مجلس ہے، اللہ آپ کو زندگی بھر بی بی کے مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس فرش ازا پہ بیٹھ کر میں بھی دعا کرتا ہوں اور آپ بھی دعا کریں کہ اللہ بی بی کے صدقے ہمیں دوسری کیٹیگری کے شیعوں میں شمار فرمائے۔ پہلی میں بہت مشکل ہے، پہلے پہ ہم نہیں جا سکتے۔ بی بی نے خود فرمایا، کہا جو ہمارے بہترین شیعہ ہیں مثل ابو ذر، مثل سلمان، یہ تو بغیر حساب کتاب کے جنت جائیں گے، ان کی ہمیں ٹینشن ہی نہیں ہے، ان کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، یہ اپنے رستے پہ صحیح چل رہے ہیں۔ ہاں اس کے بعد جتنے شیعہ ہیں وہ سب جائیں گے جنت۔ اب اگر بی بی یہاں رک جاتی تو سب کی ہمتیں بڑھ جاتی ہیں، سب کو حوصلے مل جاتے ہیں۔ بی بی نے کہا سارے شیعہ میرے جنت میں آئیں گے، لیکن بعد ان یتطہرون، جب ان کو پاک کر دیا جائے گا بالبلایا والرزایا، دنیا کی مصیبتوں میں ڈال کے اور آخرت کی مصیبتوں میں ڈال کے۔ یعنی شیعہ دنیاوی مصیبتوں سے بھی دوچار ہوگا اور شیعہ اخروی مصیبتوں سے بھی دوچار ہوگا۔ لیکن اس کی واضح مثال آپ کا دعائے قنوت میں یہ دعا پڑھنا ہے اور ایک
قرآن کی آیت اور اس کے بعد معصومین کی روایات سے پڑھا جاتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اس کے بعد کیا ہے؟ وقنا عذاب النار۔ یہ تو آیت ہے قرآن کی۔ یہ عذاب النار اگر کسی شیعہ کو نہیں ہونا ہے، کسی شیعہ کو عذاب نار ہونا ہی نہیں ہے۔ آج بہت سارے نا پہلوان آپ کے ممبر کے اوپر چیمپئن، الفاظ کے چیمپئن، روایات اہل بیت کو معلوم نہیں ہے روایات اہل بیت کیا کہہ رہی ہے، معصوم کا قول کیا کہہ رہے ہیں، قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے۔ وہ ممبر پہ بہت دھڑلے سے پڑھتے ہیں کہ ہم قبر میں فرشتوں کو بھگا دیں گے، اور ہمارے مومن اچھل اچھل کے ان کو داد دیتے ہیں۔ آپ کس فرشتے کو بھگائیں گے جو قبر میں آئے گا؟ اگر آپ میں اتنی ہمت ہے کہ آپ فرشتے کو بھگا ہی سکتے ہیں تو جو لینے کے لیے آیا قبر میں ڈالنے کے لیے پہلے اس کو بھگا دیں۔ ابھی تو آپ کے پاس گارڈ ہے، پولیس ہے، آپ کسی مرتبے پہ ہیں، آپ کے خبردار میرے قریب مت آنا۔ آپ طاقتور ہوتے ہوئے اس فرشتے کو نہیں بھگا سکتے جو آپ کو قبر میں گاڑنے کے لیے آیا ہے، تو قبر میں گڑ جانے کے بعد آپ فرشتوں کو بھگانے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ یہ کیوں ہوا؟ تعلیمات آل بیت علیہ السلام سے دوری کا یہی نتیجہ ہے۔ سوال منکر و نکیر فی القبر حق، یہ آپ کو کسی مردہ نے واپس آ کے بتایا؟ کوئی آپ کا رشتہ دار عزیز دنیا سے گیا اور اس نے وہاں سے آپ کو واٹس ایپ کیا کہ بھائی یہ قبر میں سوال ہوتا ہے، یاد کر لو، یہ پوچھا جاتا ہے؟ کسی نے وہاں سے بتایا آج تک؟ کوئی مردہ واپس آیا، خواب میں آیا، کوئی پیغام دیا؟ نہیں۔ تو یہ آپ کو اور مجھے کہاں سے پتا چلا کہ قبر میں جب مردہ کو رکھا جاتا ہے تو دو منکر و نکیر آتے ہیں اور اس پر آ کر سوال کرتے ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے مردہ کو قبر میں لٹا دو ایک خاص طریقے کے ساتھ کہ اس کی پشت جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہو، ایک آدمی کو کھڑا کرو کہ اس کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھے اور اس سے کہو اسمع افہم، سن اور سمجھ۔ اچھا یہ سننا تو سمجھ میں آتا ہے، سمجھ کا کیا مطلب ہے؟ صرف سنو نہیں، سمجھو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اب اردو میں نہیں کہتے بھائی میری بات سنو بھی اور سمجھو بھی، صرف سنو نہیں، سمجھو میں کیا بول رہا ہوں، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو بھائی۔ آپ مردہ کو قبر میں لٹا کے اس کے کاندھے ہلا ہلا کے کہتے ہیں اسمع افہم، سن اور سمجھ۔ روایت میں ہے کہ بعض لوگوں کو موت کا جھٹکا اتنا سخت لگتا ہے کہ ان کے دماغ سے رحمت للعالمین کا نام تک محو ہو جاتا ہے، پیغمبر کا نام ذہن سے ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے پیغمبر کا نام۔ کئی سالوں کے بعد بعض لوگوں کو روایت میں ہے کہ پیغمبر کا نام یاد آئے گا۔ ہم نے موت کو، ہم نے قبر کو، ہم نے آخرت کے مراحل کو اتنا آسان کر دیا کہ ہر شیعہ ریلیکس پھر رہا ہے، اسے پرواہ ہی نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ بس ہم تو شیعہ کافی ہے، ہم سے فرشتوں کا کیا کام ہے، ہمیں فرشتہ ہاتھ لگا سکتے ہیں، ہم اس کو یا علی کہہ کے دوڑا دیں گے، تو مولا علی تو خود فرشتے کے ساتھ آئیں گے۔ اگر تمہیں عذاب نار نہیں ہونا ہوتا، عذاب قبر نہیں ہونا تو یہ دکھ قنوت میں کیا مانگ رہے ہیں؟ عذاب النار، عذاب القبر، عذاب الحشر، عذاب یوم القیامہ، یہ سب اگر کسی شیعہ کو نہیں ہونا ہے۔ دیکھیں معاملہ الٹ ہے، جو معمولی عذاب ہے وہ ہونے ہی شیعوں کو ہے، دوسرے تو ڈائریکٹ جہنم میں ہے۔ پل صراط کا بھی سنا؟ پل صراط پہ چڑھایا کس کو جائے گا؟ پل پہ کس کو چڑھایا جاتا ہے؟ جس کو پل پار کرانا ہو۔ پل پہ کس کو چڑھایا جاتا ہے؟ جس کو پل سے پار کرانا ہے۔
اس کو پار نہیں کرانا ہوتا، اس کو پل سے نیچے گرا دیا جاتا ہے۔ دشمن اہل بیت پل صراط پہ نہیں چڑھ سکے گا، اہل بیت کا دشمن پل صراط پہ نہیں چڑھ سکتا ہے۔ پل صراط پہ صرف شیعہ چڑھیں گے۔ اچھا، پل صراط تو بہت ٹھنڈی سی چیز ہوگی، یخ۔ قرآن کی آیت ہے جی یوم اذن، جہنم کو لاکھوں فرشتے اس وقت اٹھا کے لائیں گے اور اس کے نیچے رکھ دیں گے۔ کس کے؟ پل صراط کے۔ پیغمبر فرماتے ہیں میرے بعد شیعہ پل صراط سے 4 رکعتی نماز کے وقت کے برابر گزر جائیں گے، یعنی جتنا 4 رکعت نماز پہ ٹائم لگتا ہے بس اتنی دیر میں شیعہ گزر جائے گا۔ بعض شیعہ خدا کے لیے ان مطالب کو خود بھی اپنے دلوں میں جگہ دیں اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو بتائیں کہ یہ اتنے آسان مراتب نہیں ہیں، آسان مناظر نہیں ہیں۔ کہ بعض شیعہ تو 4 منٹ میں گزر جائیں گے، بعض شیعہ ایک ایک اسٹاپ پر 50 اسٹاپ ہیں، پولیس صراط پہ 50 اسٹاپ ہیں، کا ایک ایک اسٹاپ پہ بعض شیعہ 1,000 سال کھڑا رہے گا۔ 50,000 سال کے بعد وہ کلیئر ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ جتنا ہم نے آسان سمجھا ہے معاملے کو، اتنا روایات میں آسان نہیں ہے معاملہ۔ بی بی فرماتے ہیں دیکھو جو بہترین شیعہ ہیں ان کی تو ہمیں فکر نہیں ہے، ان کی ہمیں پریشانی نہیں ہے۔ اب رہ گئے 3 قسم کے شیعہ۔ بی بی وہ کون کون ہیں؟ کہ دوسری قسم کے جو شیعہ ہیں ان کے گناہ اتنے زیادہ نہیں ہیں، اللہ انہیں دنیا کی مصیبتوں میں ڈال کر، بچہ بیمار ہو گیا، خود بیمار ہو گئے، والدہ بیمار ہو گئے، بھائی بیمار ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کاروبار ٹوٹ گیا، کچھ، یہ ساری مصیبتیں دنیا کی، لیکن ان کو رحمت للعالمین کی بیٹی رحمت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں۔ بی بی کہتے ہیں جنہیں تم مصیبتیں سمجھ رہے ہو، درواقع یہ رحمت پروردگار ہے کہ خدا نہیں چاہتا ہے کہ تم جب اس دنیا میں آؤ تو تمہاری گردن پہ اتنا سا بوجھ ہو۔ اللہ تمہیں اسی دنیا میں مصیبتوں میں ڈال کے پاک کر دیتا ہے۔ اس کی دعا کی تھی میں نے آپ کے ساتھ کہ دعا کریں کہ اللہ ان دنیا کی مصیبتیں تو گزر جائیں گی، کوئی مشکل نہیں ہے، مشکل ہے اس دنیا کی مشکل، پریشانی ہے اس دنیا کی، تکلیف ہے اس دنیا کی۔ دیکھیں ہم نے سنا سعد بن معاذ کے بارے میں۔ سعد بن معاذ کون ہے؟ پیغمبر کے صحابی ہیں۔ جب ان کی وفات کی خبر آئی تو کہتا ہے کہ اللہ کے رسول خود اٹھے، اس کے جنازے میں آگے آگے ہیں اور فرماتے ہیں کہ 70,000 ملائکہ میرے ساتھ اس کے جنازے میں شامل ہیں۔ کتنے؟ 70,000 ملائکہ۔ اس کو جب قبر میں رکھ دیا گیا تو کہتا ہے کہ سعد کی ماں نے اس کو ان لفظوں سے خطاب کیا، ہنیئا لک الجنہ، سعد تمہیں بہشت مبارک ہو۔ کہتے ہیں وہ رحمت للعالمین پیغمبر کے چہرے پر ایک دفعہ غضب نمودار ہوا، پیغمبر کا چہرہ جلال سے سرخ ہو گیا۔ کہا کہ سعد کی ماں تو کیوں اپنے بیٹے کو بہشت کی بشارت سنا رہی ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ 70,000 ملائکہ جس کے جنازے میں ہوں تو کیا وہ مستحق بہشت نہیں ہو سکتا؟ اس کو بہشت کی بشارت نہیں دی جا سکتی؟ پیغمبر فرمایا سعد اس وقت بھی فشار قبر سے دوچار ہے، اس لیے کہ اس کا اخلاق گھر والوں سے اچھا نہیں تھا۔ ہم باہر بہت اچھے ہیں، باہر تو مولانا ہے، ہر کسی سے پیار محبت الفت سے ملتے ہیں، گھر میں بھی ایسے ہیں یا شیطان ہے گھر میں؟ میں مسجد کا نمازی ہوں، پہلی صف میں نماز پڑھتا ہوں، مولانا کے پیچھے کھڑا ہوتا ہوں، لیکن جب گھر آتا ہوں تو بچے بھی کامتے ہیں، بیوی بھی کامتی ہے، اور دعا کرتے ہیں تھوڑی دیر اور مسجد میں رہ جاتا ہے، تھوڑا سکون سے ہم گھر میں سانس لے لیتے ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں یہ گھر کے اندر خوش اخلاق نہیں تھا، سخت اخلاق کا مالک تھا، بیوی بچوں سے سختی کرتا تھا،
سعد بن معاذ جیسے صحابی جس کے جنازے میں اللہ کے رسول بنفس نفیس شریک ہوں، جن کے ساتھ 70,000 ملائکہ شریک ہوں، اگر اس کو فشار قبر ہوگا تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ بی بی فرماتے ہیں خوش نصیب ہے وہ شیعہ جو دنیا میں پاک ہو جائے۔ کا تیسری کیٹیگری شیعوں کی، وہ عذاب آخرت سے دوچار ہوں گے۔ آپ دیکھیں دعائیں کرتے ہیں اللہ عذاب دنیاوی، بلیات دنیاوی اور اخروی سے نجات نصیب فرما، دنیا کی مصیبتیں اور آخرت کی مصیبتیں۔ دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا اللہ صلی اللہ محمد کا مولا، یہ قرآن کی آیت ہے کہ ہم لوگوں کو گروپوں میں عذاب کریں گے۔ سمجھ نہیں آئے مولا، گروپوں میں عذاب کا کیا مطلب ہے؟ معصوم نے فرمایا لوگوں کے گروپ بنائے جائیں گے، بے نمازیوں کا گروپ الگ ہوگا، بے نمازیوں کا گروپ الگ ہوگا، بے حجاب عورتوں کا گروپ الگ ہوگا، فلاں کا گروپ الگ ہوگا، گروپ بنیں گے۔ معصوم فرماتے ہیں صبح نماز نہ پڑھنے والوں کا گروپ الگ ہوگا، صبح نماز نہ پڑھے۔ کراچی میں بہت سے لوگ ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہیں لیکن صبح کی نماز زور کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہمیں خود آ کے بتاتے ہیں مولانا صبح نہیں اٹھا جاتا، کیا کریں؟ میں کہا جلدی سو جائیں، کوئی طریقہ نہیں ہے اس کا۔ رات کو 3 بجے سونے کے بعد صبح نہیں اٹھا جاتا ہے، 2:30-3 بجے سو کے صبح نماز کے لیے بندہ نہیں اٹھ سکتا ہے۔ شرعی مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں مدرسے میں استاد پڑھاتے تھے اور فرماتے تھے رات گئے تک قرآن کی وہ تلاوت جو صبح کی نماز کے قضا ہونے کا سبب بنے، وہ قرآن کی تلاوت بھی جائز نہیں ہے۔ جب قرآن کی تلاوت جائز نہیں رہتی جو صبح کی نماز کے قضا ہونے کا سبب بنے، تو باقی کام کیسے جائز رہ سکتے ہیں؟ دیکھیں معصوم فرماتا ہے معصوم نے فرمایا کہ میں ان کا عذاب تمہیں نہیں بتاؤں گا، تم برداشت نہیں کر سکتے۔ صرف نمونے کے طور پر امام نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو صبح کی نماز مسلسل قضا کرتے ہیں انہیں قبر سے اٹھا لے جانے سے لے کر قیامت تک، ابھی بیچ میں کتنا غائب ہے کسی کو نہیں معلوم ہے، کہ ان کے چہروں پر مسلسل پہاڑ گرائے جائیں گے، پہاڑ۔ انسان تصور کرے، صرف تصور اس کی اصلاح کے لیے کافی ہے کہ صبح کی نماز اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے۔ بی بی فرماتے ہیں تیسری کیٹیگری وہ ہے جو آخرت کی مصیبتوں سے دوچار ہو گئے، لیکن جب قیامت کھڑی ہوگی تو ان کا حساب کتاب پاک ہو چکا ہوگا۔ ایک کیٹیگری بچے گی، ان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، لیکن اس جہنم میں نہیں جس میں ہمارے شیعوں، ہمارے دشمنوں کو ڈالا جاتا ہے، جہنم کے اوپر والے طبقے میں، درک اسفل میں۔ درک اسفل اہل بیت کے دشمنوں کی جگہ ہے، کہ وہاں ان کو نہیں لے کے جایا جائے گا، ہاں پھر ہم جا کر اپنا حق شفاعت استعمال کریں گے۔ اب اس میں ٹائم کا نہیں بتایا ہے، لیکن بعض روایات جو علماء سے سنی ہے، علماء فرماتے ہیں بعض ہمارے شیعہ 70 لاکھ سال جہنم میں گزاریں گے، پھر جا کے کہیں وہ پاک ہوں گے۔ اب میں مثال عرض کرتا ہوں آپ خدمت میں۔ دیکھیں یہ کپڑا ہے، اس کو ہم صرف مجلس کے دوران یوز کرتے ہیں، اس کو شاید 3-4 مہینے کے بعد دھونے کی ضرورت پڑتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ اس کا زیادہ یوز نہیں ہوتا۔ اس کو جھاڑنے سے اس کے اوپر تھوڑی بہت جو گرد ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے۔ بعض شیعوں کے گناہ اس کپڑے کی طرح ہوتے ہیں جو جھاڑنے سے اتر جاتے ہیں، لیکن یہ کپڑے جو ہر وقت ہم پہنتے ہیں ان کو 2-4 دن کے بعد دھونے کی ضرورت، یہ جھڑنے سے پاک صاف نہیں ہوتے، ان کو واشنگ مشین میں ڈالا جاتا ہے۔ لیکن ایک اور کپڑا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے گاڑی مکینک کا کپڑا، وہ ایک واش سے صاف نہیں ہوتا ہے، اس کو خواتین ہاتھ سے رگڑتی ہیں نکالنے کے بعد تو جا کے وہ کہیں صاف ہوتا ہے۔
بعض شیعہ ہیں جو اس کپڑے کی طرح ہیں، بعض شیعہ ہیں جو اس کپڑے کی طرح ہیں، بعض شیعہ ہیں جو گاڑی مکینک کے کپڑے کی طرح ہیں۔ اللہ کرے ہم اس کپڑے کی طرح ہو جائیں۔ یہ والا کپڑا بھی مشکل میں ہے، وہ جو واش ہونا ہے گاڑی مکینک والا، وہ اس سے زیادہ مشکل میں ہے۔ یعنی یہ وہ شیعہ ہیں جو زندگی میں نیکی نہیں کی، گناہ پہ گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیوں ان کو بالآخر بہشت میں لایا جائے گا، انہوں نے تو کوئی نیکی نہیں کی تھی؟ کہا اس لیے کہ ان کا دل ہمارے بیت سے جڑا ہوا تھا، ہماری محبت سے دور نہیں ہوئے تھے، محبت کے تقاضوں سے دور ہو گئے تھے، محبت کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا تھا، لیکن محبت کو نہیں چھوڑا تھا۔ آپ جب جنازہ پڑھتے تو یہ جملہ کہتے ہیں، کئی لوگ جنازوں میں نہیں جاتے تھے، علامہ صادق حسن کہتے ہیں کہ ہم رضویہ میں کئی دفعہ دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو جنازے میں نہیں آتے، پوچھا کیوں نہیں آتے جنازے میں؟ کہا مولانا اس کا جنازہ کیسے پڑھے، ہم اس کو جانتے ہیں کبھی اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، تو ہم اس کے جنازے پہ کھڑے ہو کے کیسے گواہی دیں؟ اللہم لا نعلم منہ الا خیرا، اے اللہ میں سوائے اچھائی کے اس سے کچھ نہیں جانتا۔ کہ اللہ کے بندے اس خیر سے مراد وہ عام نیکی نہیں ہے، اس خیر سے مراد ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ یہ خیر وہ نہیں ہے۔ اللہ اگلے جملے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ من کان محسنا، اے اللہ اگر یہ تیرے نیکوکار بندہ ہے، فزد فی احسانے، اللہ اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دے، وَإِنْ كَانَ مُسِيًّا وَمُذْنِبًا فَتَجَاوَزْ عَنْ، اور اے اللہ اگر یہ تیرا گناہگار ہے یا تیرا معصیت کار ہے تو اس کے گناہوں سے درگزر فرما۔ دیکھیں اتنے آسان یہ چیزیں نہیں ہیں، توجہ کی ضرورت ہے۔ اور آپ تو اللہ کا لاکھ شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو وہ ذوات مقدسہ عطا کی ہیں کہ آپ جب چاہیں اپنے آپ کو راہ راست پہ لیں، جب چاہیں۔ دیکھیں شیعہ ہونا کافی نہیں ہے، شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے کہ جو شیعہ وہ راہ راست پر بھی ہے۔ یہ کس نے کہا کہ ہر شیعہ راہ راست پر ہے؟ اگر ہر شیعہ راہ راست پر ہے تو شیعہ فیملیز میں، شیعہ کمیونٹی میں اتنے مسائل کیوں ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہیں سے تو ہم اہل بیت سے ٹوٹے، کہیں سے تو اہل بیت سے ٹوٹے، کہیں سے تو ہمارے رشتے اہل بیت سے ختم ہوئے۔ آج ہم اپنی بچیوں کو دیکھیں اور اہل بیت کی بچیوں کو دیکھیں۔ مولا امیر علیہ السلام کے ہمسائے میں شخص رہتا ہے، کیا بی بی کی تربیت تھی؟ وہ شخص مولا کے ہمسائے میں رہتا تھا۔ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا رشتہ طے ہوا تو اس نے تعجب سے مولا امیر سے پوچھا کہ مولا آپ کے یہاں کوئی بیٹی بھی ہے؟ یعنی میں آپ کے ہمسائے میں رہنے کے باوجود آج تک مجھے یہ احساس نہیں ہوا کہ آپ کی کوئی بیٹی ہے۔ یہ تربیت بی بی کی، بیٹیوں کی آواز تک ہمسائے نہ سنے۔ تو آج ہم واقعاً ان خطوط پر، ان راستوں پر دیکھیں۔ ایک مسئلہ میں نے کل عرض کیا، بعد میں کچھ مومنین نے سوال کیے، مجھے جلدی تھی جانا تھا۔ دیکھیں مسئلے کو سمجھے، پریشان نہیں ہو، میں نے مسئلہ چھیڑا آپ کو پریشان کرنے کے لیے نہیں، مسئلہ تھا اصلاح کے لیے۔ پہلی بات دو مسئلے سمجھیں۔ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ کو ان کا علم نہ ہو اور آپ وہ انجام دیتے رہیں، اور آپ کو جب علم ہو تو پچھلے جو بھی عمل آپ نے کیا وہ صحیح مانا جائے گا۔ مثال مرد کے لیے واجب ہے کہ اگر وہ فرادہ نماز پڑھ رہا ہو، فرادہ یعنی اکیلے، جماعت کے ساتھ نہیں، اکیلے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے یا اکیلے مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، اکیلے آفس میں نماز پڑھ رہا ہے یا اکیلے ایئرپورٹ پہ نماز پڑھ رہا ہے، مرد کے لیے واجب ہے کہ وہ صبح کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز کی پہلی 2 رکعات میں حمد اور سورہ کو اتنا بلند پڑھے کہ اس کے ساتھ کھڑا شخص اس کی آواز سن سکے۔ یہ واجب ہے۔ اب کسی آدمی کو اس مسئلے کا نہیں پتا تھا اور وہ 50 سال نمازیں آہستہ پڑھتا رہا، آج اس کو مولانا کی مجلس سے پتہ چلا کہ اوہو
تو اونچی پڑھنا واجب ہے۔ اب فوراً سوال آئے گا جو پیچھے 50 سال نمازیں آہستہ پڑھی ان کا کیا بنے گا؟ ارے وہ نمازیں صحیح ہیں، وہ نمازیں صحیح مانی جائیں گی، ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب جو مسئلہ آئے گا کہیں کو پتہ نہیں تھا تو صحیح ہو جائے گا، نہیں، ہر مسئلے میں نہیں ہے۔ جہاں رعایت ہے وہاں رعایت ہے، جہاں رعایت نہیں ہے وہاں رعایت نہیں ہے۔ میں آپ کو مثال عرض کرتا ہوں، آپ کے سامنے دو پانی کے گلاس ہیں، ایک میں زہر ملا ہوا ہے اور ایک صاف ہے، شکل نظر نہیں آ رہا اس کے اندر زہر ملا ہوا، آپ کو نہیں پتا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ آپ آئے گرمی، سخت گرمی، پیاس کی شدت، آپ نے ایک گلاس پانی کا پیا وہ جو صاف والا تھا، لیکن آپ کی پیاس نہیں بجھی، اب آپ نے دوسرا گلاس اٹھا کے پی لیا، تو آپ انصاف سے بتائیں کیونکہ آپ کو علم نہیں تھا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے تو وہ زہر اثر نہیں کرے گا؟ آپ کی لا علمی کی وجہ سے زہر اثر نہیں کرے گا؟ نہیں کرے گا، یقیناً کرے گا، وہ اپنا کام کر کے آپ کو دکھا دے گا۔ اسی طریقے سے شریعت کے بعض مسئلے ہیں جن کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو تو آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے، جو میں نے وہ مسئلہ عرض کیا مثال کے طور پہ، اور بعض مسئلے اس پانی کی طرح ہیں کہ اگر آپ کو علم نہیں بھی ہے، مثلا ایک شخص وضو غلط کرتا رہا، چل جائے گا؟ نہیں چلے گا، یہ زہر کی طرح ہے۔ آپ کا فرض ہے آپ جائیں، جب آپ بالغ ہوئے، آپ عاقل ہوئے، آپ جائیں مولانا کے سامنے وضو کریں، مولانا یہ وضو صحیح ہے؟ یا تو الٹ ہے، اگر مولانا بتاتے ہیں تو ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں مولانا میں تو اسی طرح کرتا ہوں، اللہ مالک ہے۔ یہ عجیب منطق ہے، مسئلہ سمجھا تو کہتے ہیں اللہ مالک ہے، یعنی ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ مالک نہیں ہے؟ اگر ہم آپ کو مسئلہ سمجھا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ مالک نہیں ہے، ہم نے اپنی ملکیت کا اعلان کیا ہے؟ نہیں، اتفاق سے جب ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط وضو کر رہے ہیں تو اللہ کو مالک مان کے آپ کو سمجھا رہے ہیں، کیونکہ وہ مالک ہے، اس نے کہا یوں وضو کرو، یوں نماز پڑھو۔ شیطان والی منطق نہیں آنے دے اپنے دماغ میں، یہ شیطان کی منطق ہے جو بعض لوگوں کے دماغ میں گھس گئی۔ شیطان نے اللہ سے کیا کہا تھا؟ اے اللہ تو نے آدم کو تو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، مٹی جو ہے وہ آگ کے اوپر فوقیت رکھتی ہے، لہذا جو ہے وہ میں کیوں سجدہ کروں؟ اب یہ سمجھا کس کو رہا تھا؟ کس کو سمجھا رہا تھا؟ یعنی جو خالق نار ہے، جو خالق مٹی ہے، امام علیہ السلام نے فرمایا اس کو اگر یہ بات سمجھ آتی کہ آگ اور مٹی میں فرق کیا ہوتا ہے تو یہ کبھی اس طرح کی بیہودہ اعتراض نہیں کرتا۔ مٹی امین ہوتی ہے، آگ امین نہیں ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ آپ مٹی میں امانت رکھ دیں، آپ کو 10 سال کے بعد مل جائے گی، آگ میں رکھ کے دیکھ لیں، آگ میں چیز نہیں رہتی ہے۔ مٹی میں آپ دانہ ڈالیں وہ 700 خوشوں میں تبدیل کر کے آپ کو دے دے گی، لیکن 700 خوشوں کو آگ آ کے جلا دے گی۔ آگ کا کام بچانا نہیں ہے، آگ کا کام جلانا ہے۔ مٹی آپ کی حفاظت کرتی ہے۔ مٹی کے اوپر آپ اتنے بڑے گھر بنا کے کھڑے ہوئے ہیں، آگ کے اوپر بنا کے دکھا دیجیے۔ کئی فوائد اور کئی نقصانات مٹی کے اور آگ کے نقصانات امام نے بیان کیے کہ شیطان کے دماغ میں یہ خطور نہیں کر رہا تھا، یہ بات اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اللہ نے شیطان سے کہا شیطان دیکھ، عبادت وہ نہیں ہوتی جو تجھے سمجھ آئے اور تو میری عبادت کرے، عبادت وہ ہے جو میں کہوں اور تو کرے۔ عبادت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو تجھے سمجھ آئے وہ تو کر، اور کہ اللہ تو میری طرف سے کیوں قبول نہیں کرتا، میں تو یہ کام کر رہا ہوں۔ اب صبح کی 2 رکعت کی جگہ 2.5 رکعت پڑھیں تو کیا غلط پڑھیں گے مجھے بتائیے؟ وہی رکوع ہوگا، وہی سجدہ ہوگا، وہی سورہ ہوگا، وہی تشہد ہوگا، کیوں قبول نہیں ہوگا؟ آپ نے کسی اور کا نام نہیں لیا، اللہ کا ہی نام لیا۔ آپ نے کسی اور کا سجدہ نہیں کیا، اللہ کا ہی سجدہ کیا۔ آپ نے کسی اور کا رکوع نہیں کیا، اللہ کا ہی رکوع کیا۔
اللہ فرماتا ہے نہیں مجھے قبول نہیں ہے، اس لیے کہ جو میں نے کہا ہے وہ کر کے دکھاؤ۔ آج جو مولا امیر کے نام کے اوپر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے کہ اگر مولا کا نام لینے سے نماز جاتی ہے تو جائے، ہمیں قبول ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ کا نام زیادہ لینے سے نماز نہیں بچتی، تو امیر المومنین کا نام لے کے نماز بچانے کے چکر میں ہے۔ اللہ پڑھا یا مولا پڑھے، نماز اللہ کی ہے۔ نماز تیری خواہشات کا نام نہیں ہے کہ میں مولا کا نام نہیں لوں تو میرا دل نہیں مانتا ہے، اس کا مطلب تو دل کی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی نماز تو نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ کی پڑھ رہا ہوتا تو یہ بات نہیں کرتا۔ تو مولا امیر کا محب امام حسن سے زیادہ ہو گیا، امام حسین سے زیادہ ہو گیا، تیرے دل میں علی مولا کی محبت ان ائمہ سے بھی زیادہ ہو گئی۔ آل بیت دیکھیں، یہ تو واضح چیزیں تھی، صرف یہ کہ الجھا اتنا دیا گیا کہ واضح ترین چیزیں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ واپس آئیں صدقے کے مسئلے پہ۔ دیکھیں میں نے کل جو عرض کیا، جن لوگوں نے صدقہ 10 سال اس طریقے سے دیا ہوا ہے، آپ کے انما الاعمال بالنیات، آپ نے نیک نیتی سے دیا، آپ کے نیت میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ انشاءاللہ ثواب بھی ہے اور کاؤنٹ بھی ہے، لیکن جو طریقہ ہم نے بتایا اس طریقے کو دیکھیں۔ علامہ صادق حسن کہتے ہیں میں نے اس کراچی شہر میں کئی لوگوں کے کئی سال کے فطرانے واپس دلوائے۔ میں نے پوچھا فطرانہ کیسے دیتے ہیں؟ مولانا دے دیتے، جس کو بھی دے دیتے۔ کیا مطلب جس کو بھی دے دیتے؟ فطرانہ ہر کسی کو نہیں دیا جا سکتا ہے۔ فطرانہ کی شرط دیکھیں، فطرانہ کس نے کہا نکالو؟ فطرانہ کس نے کہا؟ شریعت ہے نا، حکم خدا ہے، حکم خدا کے فطرانہ دو۔ تو جب حکم خدا ہے تو جس طرح اللہ نے دینے کا کہا ہے وہ کریں گے یا نہیں اپنی مرضی سے کریں گے؟ نہیں، خدا نے یہ نہیں کہا فطرانہ نکالو، خدا نے کہا یوں فطرانہ نکالو۔ اللہ نے کہا کہ بھائی 3 کلو نکالو، اب 3.25 کلو نکالے، نہیں مانا جائے گا، نہیں 3 کلو نکالو، 3 کلو نکالو، 3 کلو ہی نکالنا ہے۔ اچھا اللہ میں مکس کر لیتا ہوں، آدھا کلو چاول ڈال دوں، آدھا کلو گوشت ڈال دوں، آدھا کلو فلان ڈال دوں، آدھا کلو فلان، 3 کلو پورے کر لوں۔ نہیں نہیں، ایک جن سے، ایک ہی چیز سے، آٹا ہے تو آٹا، گندم ہے تو گندم، جو ہے تو جو بھی ایک چیز چلے گی، مکس کر کے نہیں چلا سکتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شریعت ہے، آپ کی مرضی نہیں چلے گی یہاں پر۔ جس طریقے سے فطرانہ نکالنا ضروری ہے، اسی طریقے سے فطرانہ ان شرائط کے ساتھ دینا بھی ضروری ہے۔ کس کو دینا ہے؟ کاج بے نمازی کو نہیں دے سکتے، اس کو نہیں دے سکتے جو گناہوں میں پیسہ خرچ کرتا ہو۔ آپ نے اٹھا کے دے دیا، اس نے جا کے جب وہ کوئی غلط چیز کھا لی، کون ذمہ دار ہوا؟ آپ کا نہیں ہوا، کاؤنٹ ہی نہیں ہوا، کاؤنٹ ہی نہیں ہوا، اس لیے کہ آپ نے ان شرائط کو پورا نہیں کیا۔ یہ کیونکہ واجب تھا، اس لیے علامہ نے اس کو گردن سے اتارنے کے لیے کہ اگر ایک واجب کام غلط ہو جائے، جس طرح وضو کا عرض کیا، اگر وضو غلط ہو جائے تو اب وہ اترتا نہیں ہے جب تک اس کو صحیح کر کے واپس وہ ساری نمازیں ادا نہیں کی جائیں گی۔ شریعت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے، کسی کے بس میں نہیں ہے شریعت کو تبدیل کرنا۔ جو شریعت کیا کام ہے وہ شریعت کیا کام ہے۔ اے مولانا یہ تو بڑا مشکل ہو گیا مولانا، نہیں کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنا مزاج شریف بنایا نہیں ہے۔ ایک مسئلہ سنیں، چند جملے میں سے عرض کرتا ہوں۔ یہ مسئلہ بہت سنگین ہے اور میں تمام اپنے دوستوں بھائیوں بزرگوں سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اس مسئلے میں جتنا معاشرتی رویوں کو کنڈم کر سکتے ہیں کنڈم کریں، جتنا حوصلہ شکنی کر سکتے ہیں اس کی حوصلہ شکنی کریں، جتنا اس کے خلاف جہاد کر سکتے ہیں کریں، اور خدا نخواستہ اگر ہم میں سے کوئی اس کا ملوث ہے تو وہ اپنی اصلاح کرے۔ دیکھیں حدیثیں 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک حدیث جو کسی کتاب میں آ جاتی ہے، بحار الانوار میں آ گئی، وسائل الشیعہ میں آ گئی، اصول کافی میں آ گئی، اس کی صحت کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ یہ جو حدیث وسائل الشیعہ میں لکھی ہوئی ہے یہ واقعاً معصوم کا فرمان ہے یا نہیں؟ ہم 100% آنکھیں بند کر کے نہیں کہہ سکتے کہ یہ معصوم کا فرمان ہے، لیکن اگر وسائل الشیعہ کی کسی روایت کو لے کر آیت اللہ سیستانی یا کوئی مرجع یا کوئی مجتہد اپنی کتاب میں لکھ دے تو اس کے بارے میں یہ پھر سوال نہیں کیا جاتا کہ یہ صحیح سند ہے یا صحیح سند نہیں ہے، کیونکہ اس لیے پہلے وہ اس کی سند پہ کام کرتے ہیں، پھر وہ آ کر اس کو اپنی کتاب کی زینت بناتے ہیں۔
آپ کے گھروں میں کتاب ہے مفاتیح الجنان، اس کا کیا مطلب ہے؟ مفاتیح مفتاح کی جمع ہے، مفتاح کہتے ہیں کس کو؟ چابی کو، جناح جنت کی جمع ہے، جنت کی چابیاں، یعنی یہ جو دعائیں ہیں یہ گویا جنت کی چابیاں ہیں۔ آیت اللہ جوادی عاملی نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے مفاتیح الحیات۔ وہ کہتے ہیں جنت کی چابی تو بعد میں ملے گی، پہلے آپ کے پاس زندگی کی چابیاں ہوں، صحیح والی چابی۔ اب اس گھر میں 4 تالے لگے ہوئے ہیں، چاروں کی چابیاں الگ ہیں، شکلیں ایک جیسی ہیں، اب جتنے دل ہے کوشش کر لیں وہ دروازہ اس چابی سے نہیں کھولے گا جس چابی سے اس کو کھولنا ہے۔ صحیح چابی چاہیے تو دروازہ کھولے گا۔ مفاتیح الحیات پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے کتاب، اردو میں اس کا ترجمہ موجود ہے۔ اس کے اندر ایک حدیث ہے کہ جب قیامت ہو جائے گی، اب اللہ کی ندا کا کیا مطلب ہے، اللہ کی آواز کا کیا مطلب ہے، صدائے پروردگار آئے گی، اس کا کیا مطلب ہے ہمیں کسی کو نہیں پتا ہے۔ روایت میں اتنا ہی ہے، ندائے پروردگار آئے گی، میری کنیزوں کو اکٹھا کیا جائے، وہ ساری خواتین جن کے حق مہر ادا نہیں ہوئے ہوں گے ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا اب ان کے شوہروں کو اکٹھا کریں، پھر اللہ فرمائے گا دیکھو ایک حق تھا ان کا تمہاری گردن پر، اس کا نام ہی حق ہے، حق مہر، حق، وہ حق ہے بھائی اس کا۔ ہم شادیوں میں سب سے زیادہ بے دینی کا، معذرت کے ساتھ سب سے زیادہ بے دین ہم ہوتے ہیں حق مہر کے معاملے میں۔ بد نیت، شروع سے بد نیت، شروع سے نیت ہے نہیں دینا ہے، دینا ہی نہیں ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ اندہ طلاق۔ دیکھیں اس کی شرعن گنجائش ہے، اب بچیوں کو کوئی مسئلہ نہیں پتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتی ہیں۔ اگر ان کو شرعی مسئلہ پتہ چلے کہ جب شوہر صاحب تشریف لائیں تو وہ کہہ سکتے کہ پہلے حق میرے یہاں رکھو پھر مجھے آنکھ اٹھا کے دیکھنا، وہ اب نہیں کر سکتا، آنکھ بھی نہیں اٹھا سکتا جب تک اس کا حق میرا ادا نہیں کرے، وہ بچیوں کو نہیں پتا ہے۔ بچیاں بھی رعایت کرتی ہیں، ان کے کانوں میں اتنا بھر دیا جاتا ہے اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بچی اپنی خوشی سے، اپنی رضا سے، اپنی مرضی سے، اپنے دل کے اتھا گہرائیوں سے کسی کو معاف کرتے تو ہم نے کوئی نہیں کہا کہ یہ کوئی غلط عمل ہوا ہے، یہ ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو پوری بے دینی کے ساتھ اس پہ اترے ہوئے ہوتے ہیں، سارے چاچے مامے سب اکٹھے ہوتے ہیں اور پورا زور لگاتے ہیں مولانا اس کو اندر طلب کریں۔ یعنی کوئی اگر داماد کے دماغ میں تھوڑا بہت دینے کا بھی خیال ہے تو بھی اس کو ایسے کر دیا جاتا ہے۔ ایک جگہ ہم نکاح پڑھنے گئے، میں نے پوچھا بیٹا اکمر کتنے کا؟ ابو سے پوچھے، فلاں بات ابو سے پوچھے، فلاں بات ابو سے پوچھے۔ میں نے کہا تمہارا نکاح یا تمہارے ابا کا نکاح ہے؟ بھئی تمہارا نکاح ہو رہا ہے نا تو تمہیں کچھ تو پتہ ہونا چاہیے۔ مسئلہ کیا ہے، جب یہ چیزیں میں نے کم از کم اس حدیث کو جن نکاح کی محفلوں میں پڑھا، کم از کم مجلس کے بعد یعنی نکاح کے بعد 3-4 بزرگوں نے تو آ کے مجھ سے پوچھا کہ مولانا اب ہم کیا کریں؟ کہا ادا کریں، اگر اسے معاف کرے کوئی مسئلہ نہیں، ہم اس پہ کوئی ضد نہیں کر رہے۔ اگر آپ کی زوجہ نے خوشی سے آپ کو معاف کیا ہے، ایک گھر کے اندر ہم بیٹھے اس مسئلے کو چھیڑا ہم نے، اب شوہر صاحب نے زوجہ کی طرف دیکھا تو کہا ہم نے تو کہا تھا کہ انہوں نے نہیں لیا۔ انہوں نے کہا کب کہا تھا؟ میں نے کہا لو اب بتاؤں، اس کے دل کی بات نکل آئی نا، دل کی بات زبان پہ آ گئی۔ دونوں انتہائی بزرگ ہیں، انتہائی بزرگ، قریب المرگ۔ میں نے کہا اگر اس نے معاف کیا تو یہ جملہ کبھی بھی نہیں کہتی۔ اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو بہلایا پھسلایا، اس وقت بیچاری چپ ہو گئی۔ کیوں ہم اپنے سر پہ، یہ کوئی بہت فائدے کا سودا ہے، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ نقصان سنیں گے تو رات بھر نیند نہیں آئے گی۔ اگر کسی کو قیامت پہ یقین ہے تو رات بھر وہ اس جملے کے بعد سو نہیں سکتا ہے کہ روایت میں اسی مفاتیح الحیات میں حضرت جوادی عاملی نے لکھا کہ اللہ فرمائے گا اس کی ساری نیکیاں، ساری نیکیاں ون ٹو آل، جو نمازیں پڑھی، جو روزے رکھے، جو حج کیے، جو عمرے کیے، جو زکاتیں دی، جو خمس لیے، جو ماتم داریاں کی، جو عزاداریاں کی،
سب کچھ اس ایک حق مہر کے بدلے اس کی زوجہ کو دے دیا جائے، ان کو تو فائدہ ہے، ان کا کوئی نقصان نہیں، نقصان میں سراسر ہم جا رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں نقصان میں عزیزوں۔ اس طرح کا نقصان کسی کے فائدے میں نہیں ہے، کسی کے فائدے میں نہیں ہے۔ کوشش کریں بی بی کی مجالس کے صدقے میں اگر ہماری ایک جملے کی اصلاح ہو جائے، ہماری ایک جملے سے اصلاح ہو جائے، ہمیں اپنی غلطیوں کے سامنے سلنڈر کرنا ہوتا ہے، اکڑنا نہیں ہوتا ہے، اکڑنا نہیں ہوتا ہے، سلنڈر کرنا ہوتا ہے۔ نہیں پتا تھا، نہیں پتا تھا۔ ایک رد مظالم کا نام سنا ہوگا، رد مظالم۔ رد مظالم کا کیا مطلب ہے؟ آپ گاڑی پارک کر رہے ہیں، ایک مثال سے عرض کرتا ہوں، گاڑی پارک کر رہے ہیں، آپ نے گاڑی ریورس کی، پچھلی گاڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا، آپ کو جلدی، آپ کو نکلنا ہے، آپ اس کے مالک کا انتظار نہیں کر سکتے، آپ کو پتہ نہیں بھی مالک کب آئے گا، کیا آپ کے اس جلدی سے آپ کو جلدی آپ کو جانا ہے، آپ کی جان بخشی ہو جائے گی؟ نہیں، آپ ماہر کے پاس جائیں گے، فلاں گاڑی تھی، اس کا شیشہ مجھ سے ٹوٹ گیا، اس کی کتنی ویلیو ہے، وہ جتنی ویلیو بتائے گا اتنی ویلیو، جس طرح خمس نکال کے مجتہد یا ان کے نائب تک پہنچاتے ہیں، اتنی اماؤنٹ رد مظالم کے عنوان سے ان تک پہنچائیں گے تو آپ کی اور میری گردن خلاص ہوگی، نہیں تو وہ قیامت تک کھڑا رہے گا۔ اور ایک درہم کے بدلے میں، ایک درہم ہوتا ہے جتنے بھی قیمت ہے، نیٹ پہ جا کے دیکھ لیجئے گا، ایک درہم کے بدلے میں 600 نمازیں چلی جائیں گی، 600 نمازیں اس کو ملیں گی جس کا ایک درہم ہماری گردن پر ہے۔ عزیزوں، یہ وہ شریعت تھی، یہ وہ مسئلے تھے جن کو بچانے کے لیے بی بی نے کم مصیبتیں تو برداشت نہیں کی۔ بابی دیکھیں، بی بی کی مصیبتوں کا آغاز ہی ایک شرعی مسئلے سے ہوتا ہے نا۔ بی بی ایک شرعی مسئلے تو سمجھانے گئی تھی کہ میرا حق ہے، وراثت میرا حق ہے، مجھے بابا نے بخشا ہے۔ آج تو سنی علماء چیخ چیخ کے بول رہے ہیں، آج تک ہمیں ہمارے اوپر اعتراض کرنے والے آج ان کی زبانیں کھل گئی ہیں، اور یہ بی بی کی مظلومیت کا اثر ہے جو آہستہ آہستہ دنیا میں ظاہر ہونا شروع ہوا ہے، اور یہ ایام فاطمی کی مجالس کا اثر ہے اور صدقہ ہے۔ عزیزو، نہیں سمجھ آتی کہاں سے اس بی بی کے مصائب کا آغاز کرے۔ آگے انصاریان جو ایران کے بزرگ عالم ہیں، ایک مجلس میں گئے، کا مجلس پڑھی، مجلس پڑھ کے مجلس سے اتر آئے، ماتمداری شروع ہو گئی، ماتمداری ختم ہو گئی، کھانا لگ گیا، کھانا ختم ہو گیا، لوگ آہستہ آہستہ جانے شروع ہو گئے، لیکن دیکھا ایک کونے میں جوان بیٹھا ہے جس کے آنسو ہیں کہ تھمتے نہیں ہیں، جس کے آنسو ہیں کہ رکتے نہیں ہیں۔ یہ عالم ربانی اٹھے اور اس کو جا کے سینے سے لگایا اور کہا کہ بیٹا یہ بتا، زہرا کی مصیبتیں تو بہت ہیں، لیکن کون سی ایسی مصیبت ہے جس کی وجہ سے تیرے آنسو نہیں رک رہے؟ کہا مولانا میں پیشے کے اعتبار سے ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ مولانا ہڈیوں کے مسائل کیا ہوتے ہیں۔ کہا مولانا جسم کی کوئی بھی ہڈی ٹوٹ جائے وہ واپس جڑ تو جاتی ہے، لیکن پسلیوں کی مشکل یہ ہے کہ اگر پسلی ٹوٹ جائے تو سانس لینے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، انسان سانس بھی نہیں لے سکتا ہے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي أحلت بنومك عليك مني سلام الله أبدا بقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر اللحظ مني لزيارتكم السلام على الحسين
وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اے عزیز و رسول کے بعد حق تو یہ تھا کہ لوگ آتے زہرا سے تعزیت کہتے، زہرا کو تسلی دیتے، اے بی بی تیرا بابا دنیا سے چلا گیا ہمیں بہت دکھ ہے، لیکن عزیزوں عرب زمانے کی رسم ہے کہ جہاں کوئی دنیا سے چلا جائے، جس کے ہاں کوئی میت ہو جائے، اس کے گھر سے 3 دن تک دھواں نہیں اٹھتا ہے، اس کے گھر سے آگ کے شعلے نہیں اٹھتے ہیں، یہ علامت ہوتی ہے اس گھر میں کوئی میت ہو گیا. ایک شخص مدینہ میں نہیں تھا، مدینہ سے واپس مدینہ پہنچا، دیکھا کہ مدینہ کے گھر سے دھوئیں کے آثار ہیں، شعلے بلند ہیں. کہا مجھے تو یہ بتایا گیا کہ رسول اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اس گھر سے شعلے کیسے ہیں، اس گھر سے دھواں کیسا ہے، اس کو کوئی بتاتا تو کیسے بتاتا. رسول کی بیٹی تھی، دروازے کے پیچھے کھڑی تھی، اپنا تعارف کرا رہی تھی، اے مسلمانوں میں تمہارے اسی رسول کی بیٹی ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو. ابھی تو میرے بابا کے جسم کا کفن بھی میلا نہیں ہوا. یہ وہی گھر ہے جس گھر کے دروازے پہ رسول آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. عزیزوں کبھی یہ نہیں سوچنا انہوں نے گھر کو جلانے کا ارادہ کیا، جلایا تو دروازہ ہی تھا، لیکن چاروں کونوں میں وہ آگ کے لیے لکڑیاں رکھ دی گئی تھی. اور کسی گزرنے والے نے پوچھا تمہیں نہیں معلوم یہاں کون رہتا ہے، تمہیں نہیں اندازہ اس گھر میں کون ہے؟ اس گھر میں زہرا رہتی ہے، اس گھر میں حسنین رہتے ہیں، اس گھر میں علی جیسے امام رہتے ہیں. عزیزوں وہ اتنا تلخ تھا جواب جو آج تک ہمارے شیعوں کو خون رلاتا ہے. جب کسی نے کہا تمہیں نہیں معلوم اس گھر میں کون رہتا ہے، اس ملعون نے کہا وَإِن رہتے ہیں تو رہتے رہے. عزیز اس کے بعد کیا منظر ہوا، میری زبان تو کم از کم ساتھ نہیں دیتی. لست ادری خبر المسماری سل صدرہ خزانت الاسراری. عرب کا شاعر کہتا ہے مجھے کیا معلوم ان جلتی میخوں نے کیا ظلم ڈھائے. پوچھنا ہے تو جا کے زہرا سے پوچھ جس بی بی کی چیخیں بلند ہو رہی تھی. جب بی بی کو کہا کہ علی ہمارے حوالے کر دے، کہا میں جیتے جی علی تمہارے حوالے نہیں کروں گی. بیویاں کے دروازے کے پیچھے کھڑی ہو گئی. عزیزو یہ دروازہ ہے، یہ دروازے کے پیچھے دیوار ہے، بیچ میں زہرا کھڑی ہے. عزیزو جب آگ کے شعلے بھڑکے امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں میں وہ منظر کبھی نہیں بھولتا، کیسے میری بیوی پہ دروازہ گرا. عزیزوں میرے اور آپ کا مزاج ہے اگر کوئی مشکل آ جائے ہم کس کو پکارتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یا علی یا علی. اے بی بی تیرے اوپر اتنی بڑی مشکل آ گئی، علی تو گھر کے اندر ہے، حق تو یہ تھا کہ علی کو پکارتی، لیکن میں نے جو علماء سے سنا کہ جب بی بی کے دروازہ گرا مولا علی کو نہیں پکارا یا بنی مہدی، میرا بیٹا مہدی.
ادرکنی اے بیٹا میری مدد دعا بی بی جانتی ہے جب تک مہدی نہیں آ جائیں گے اے شہر مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی قبر ڈھونڈ رہے ہیں اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللہ گنہگار ہے اللہ خطا کار ہے تجھے شفیع معاشر کا واسطہ یا اللہ ہماری آخرت کی منازل کو آسان فرما ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما ہمارے مرحومین بالخصوص سید محمد ذکی نقوی ابن سید امیر حسین نقوی کو اپنے اجداد کے جوار میں جگہ نصیب فرما یا اللہ ان سب کی قبروں کو نور اہل بیت سے منور فرما لوائے ہم کا سایہ نصیب فرما جو پریشان ان کے پریشانیوں کو دور فرما مقروض ان کے قرض ادا فرما جو بے اولاد ان کو اولاد نصیب فرما جو بے روزگار ان کو روزگار نصیب فرما یا اللہ جو حاجات رکھتے ہیں علیم بذات صدور ان کی حاجات کو پورا فرما جتنے مریض ہیں بیمار کربلا کا صدقہ خصوصاً ایک سیدہ بیمار ہے شفا کامل و عاجل نصیب فرما یا اللہ جن مومنین نے دعائیں جب میں لگائیں علیم بذات صدور ان کی دعائیں اپنے بارگاہ میں مستجاب فرما یا اللہ جو حج و زیارات کی تمنا رکھتے ہیں ان کی تمنائیں پوری فرما یا اللہ مقامات مقدسہ کی رونقوں کو بحال فرما جوانوں کو سیرت علی اکبر ماں بہنوں کو حیا کی چادریں نصیب فرما یا اللہ ہمارے آقا اور مولا امام علیہ السلام کا جلد ظہور فرما آقا کے قدموں میں جام شہادت کی سعادت نصیب فرما ہم سب کی عاقبت بخیر فرما ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بابا سے بلند صلوات